أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينتهي لنصفحا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. عزیز طلباء، یہ سورۃ العلق ہے اور کل سورۃ العلق کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی گئی تھی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کلا ان الانسان لیطغی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ طغی کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہو. کرے انسان سچ مچ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان لیطغی سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر آ جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے. ارآہ استغنا، رآ معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں اور استغنا کے معنی بے پرواہ ہونا، بے نیاز ہونا. فرما رہے ہیں کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ارآہ استغنا، اور وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ شمار کرتا ہے، بے پرواہ دیکھتا ہے یا بے پرواہ سمجھتا ہے. یعنی انسان سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میں بے پرواہ ہوں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے: ان الی ربک الرجعی، بے شک ان الی ربک، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف رجعا پلٹنا ہے، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اور پلٹنے کے بعد جب انسان کو حساب کتاب دینا ہے تو پھر اس طریقے سے بے پرواہی کیوں اور بے نیازی کیوں؟ اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ ارآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، بے پرواہ خیال کرتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے: ارأیت الذی ینہا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے؟ ارأیت الذی ینہا، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے؟ عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہاں کون روکتا ہے اور کس کو روکتا ہے؟ تو یہاں روکنے والا ابو جہل ہے. ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا. عبدن یہاں بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا خیال کیا ہے، تم کیا دیکھتے ہو اس شخص کو جو نہا یا نہا کے معنی منع کرنا، روکنا، جو روکتا ہے عبدن بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی،
تم کیا سمجھتے ہو، ارائیتا تم کیا دیکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدی اگر وہ ہدایت پر تھا، یعنی اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی اور وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، یعنی اللہ کے رسول کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی جو ہدایت پر ہیں اور تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم، جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کی وہ تعلیم دیتے ہوں اور ہدایت پر ہوں تو ان کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم، یعنی ابو جہل اس کو، اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ بھلا بتائیے کون سی بات ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، تم کیا دیکھتے ہو، تمہارا خیال کیا ہے کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے، یہاں کون مراد ہے؟ یہاں ابو جہل مراد ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا تھا اور ایمان سے اعراض کرتا تھا۔ تو فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے، یعنی ارأیت کا معنی یعنی اخبرنی، مجھے بتاؤ، مجھے خبردار کرو۔ فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ جھٹلاتا ہو اور اعراض کرتا ہو، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ دراصل کہہ رہے کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، اس کا گزر ہوا ابو جہل کا، اور اس نے کہا کہ محمد کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز پڑھ ہی رہے تھے، تو وہ آگے بڑھا تاکہ اس نیت سے کہ اپنے پیر کو آپ کے گردن پہ رکھ دے۔ اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں وضاحت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے کہ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ جھٹلاتا ہو اور اعراض کرتا ہو، یعنی ابو جہل، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کی بات الگ۔ لئن لم ينتہی، یعنی نہ سے مراد ہے ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ رہتا، اگر وہ باز نہ رہتا۔ لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ای لناخذن، پکڑنے کے معنی میں ہے۔ لنصفعا بالناصیہ یعنی لناخذن بالناصیہ، یعنی ہم پکڑ لیتے۔ ناصیہ کے معنی پیشانی، ناصیہ، یہ پیشانی کو ناصیہ کہتے ہیں۔ لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہیں رہتا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیتے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی، اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا
کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اس کے چیتھڑے کر دیتے، اور ایسا ہوا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالت نماز میں تھے اور تکلیف پہنچانے کے لیے جب اس آگے بڑھا تو فرشتے آ کر کے آگے کھڑے ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، چلانا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے آگے تھے، اگر وہ مجھ تک پہنچ جاتا اور آگے بڑھتا تو فرشتے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آتا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیتے۔ یہاں پیشانی جز بول کر کے کل مراد لے رہے ہیں، پیشانی کیا پکڑتا اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے پورے جسم کو پکڑ لیتا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا وار ہے، جھوٹی ہے اور خطا وار ہے، جو انسان سراسر جھوٹا ہے اور گنہگار ہے، ہم اس انسان کی پیشانی کو پکڑتے ہیں، ہم اس کو پکڑتے اور اسے ہلاک کر دیتے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، دعا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں، نادیہ کے معنی مجلس، پروگرام، جیسے آپ کی انجمن ہوتی ہے وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، نادی اسے کہتے ہیں، مجلس، پروگرام۔ اللہ کہہ رہا فَلْيَدْعُ نَادِيَا، پس چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ ابو جہل کو کہا جا رہا ہے۔ اصل میں ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ جتنی پہچان، جتنے حمایتی، جتنے جاننے والے میرے ہیں محمد کے اتنے نہیں ہیں۔ ان کے جاننے پہچاننے والے بالکل غریب کمزور مسلمان ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کم ہی لوگ ہیں، اور ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہماری مجلسیں لگتی ہیں، وہاں بیٹھ کر کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو ہماری مجلس والے ہمارے حمایتی بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اب چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَہ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَہ یعنی اس وقت کی بات ہے کہ یہ جب دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کے پاس جائے گا، تو جس طریقے سے دنیا میں گناہوں میں مبتلا تھا، اللہ کہہ رہا کہ بلاؤ اپنے چاہنے والوں کو، کتنے لوگ ہیں بلاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے سَنَدْعُ الزَّبَانِيَہ، زبانیہ یہ جہنم کے دروغہ کو کہتے ہیں، جہنم کے دروغہ کو زبانیہ کہتے ہیں۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَہ، ہم بھی جہنم کے دروغہ کو بلائیں گے، یعنی ہم بھی ان کو حکم دیں گے کہ پکڑ لو اس کی پیشانی کو، اس کو پکڑو، دیکھتا ہوں بھاگ کر کے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی بلاؤ اور ہم بھی بلاتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی بات چھوڑ دو، ان کی بات مت مانو۔ وہ گنہگار انسان، وہ کافر انسان رات دن آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو چھوڑیے اس کی بات کو، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ آپ کیا کیجئے، کلا لا تطیعہ، آپ اس کی بات بالکل نہ مانیے، اس کی اطاعت نہ کیجیے۔ لا تطیعہ یعنی ابو جہل کی اطاعت نہ کیجیے، اس کی بات نہ مانیے۔ آپ کا کام کیا ہے، واسجد واقترب، آپ صرف سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے، یعنی آپ میری عبادت کیجیے، میرے لیے سجدہ کیجیے اور مجھ سے آپ قریب ہو جائیے۔ آپ دین کے احکام پہ چلیے، ان کافروں کی بات کو چھوڑ دیجیے، ان کی بات کو نہ مانیے، صبر کے ساتھ آپ اپنے مشن میں آگے بڑھیے۔ اس کا فیصلہ میں قیامت میں انشاءاللہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ آج یہ سورۃ العلق کا ترجمہ اور اس کی تشریح مکمل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ یہ سبق ختم بھی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔